السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ اہم ہے، کچھ خبروں کے حوالے سے اور کچھ تجزیے بھی آج بہت اہم ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ضرور پسند آئیں گے اور میری درخواست ہے کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ ساری صورتحال سمجھ سکیں، کیونکہ جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اصل میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور پھر لوگ اکثر بیشتر سوال کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے، جب میں نے گزشتہ ایک ہفتے قبل یہ کہا تھا کہ طالبان کو چین نے تسلیم کر لیا ہے، تو کافی کچھ اینکرس پرسن اور بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی خبر غلط ہے۔ بہرحال ہم نے کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، کیونکہ ہمیں جو خبریں ملتی ہیں وہ سفارتی ذریعے سے ملتے ہیں، ہم جگہ اور مقام تو آپ کو نہیں بتا سکتے۔ اور آپ نے اب دیکھ لیا ہوگا کہ باقاعدہ چین کی طرف سے اور طالبان کی طرف سے کل اعلان ہو گیا کہ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب نہ صرف کامیاب ہوئے ہیں بلکہ جو بات میں نے کہی تھی کہ چین نے تسلیم کر لیا ہے وہ بات طے پا گئے تھے۔ وہ معاملہ وسع پردہ تھا، کچھ اس کے اندر یقین دہانیاں تھیں، کچھ بہت سارے معاملات تھے جو چین چاہتا تھا۔ اب چین کے وزیر خارجہ نے جب طالبان کے ساتھ بڑے لیڈروں کے ساتھ جب ملاقات کی تو اس کو اب انہوں نے مناسب سمجھا ہے پبلش کر دینا، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ اچھا، اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کوئی اہم اس کو آپ کوئی معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ چین نے اس ملاقات کے بعد طالبان سے ایک جو فیصلہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ چین ہر سطح پر طالبان کی مدد کرے گا، جو طالبان پر جو پابندیاں ہیں، جو طالبان کے قیدیوں کے معاملات ہیں، ان کو وہ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں امریکہ کے جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کو بھی روکنے میں چین اپنا کردار ادا کرے گا۔ اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ براہ راست امریکہ حملے کر رہا ہے طالبان پر، اور ان کے حملے روکنے میں چین مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست چین جو ہے افغانستان کے اندر امریکہ کے لیے مزاحمت پیدا کرے گا طالبان کی حمایت میں۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صبح سے طالبان کی جو کارروائیاں ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں، اور مختلف میڈیاز پہ مختلف خبریں آ رہی ہیں، لیکن ہمارے جو سفارتی ذرائع وہ بتاتے ہیں افغانستان سے کہ طالبان کی پوزیشنیں مضبوط ہو رہی ہیں اور طالبان دوست اب ان کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے طالبان نے دو باتیں بڑی اہم کی، شاید لوگوں کو نہیں پتہ ہو، ہم یہاں بتا دیتے ہیں کہ طالبان نے دو یقین دہانیاں پاکستان کو بھی کرائی ہیں اور چائنا کو بھی کرائی ہیں۔ ایک تو یقین دہانی یہ کرائی کہ وہ جو روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ تھا یا جو چین کے اندر جو کئی معاملات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان نے ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ چین کا اندرونی معاملہ ہے۔ دوسرا جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے طالبان نے کہ ہمارا ان سے لا تعلقی کا اعلان ہے، ہم اس میں کہیں بھی کوئی بھی کسی قسم کی نہ ان کو مدد دیں گے بلکہ ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، اب یہ بات ہے، اور دوسرا سب سے بڑی بات ایک یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے طالبان نے کہ نہ ہی وہ جو ترکستان موومنٹ ہے اور اس کو جو تاجکستان وغیرہ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی معاملات بڑے چل رہے ہیں رشیا کے ساتھ اور دوسرے، اس کے لیے بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے۔ لہٰذا طالبان کی اس وضاحت کے بعد جہاں طالبان، پاکستان اور چین ایک پیج پر آ گئے ہیں، وہیں پہ کئی دوسرے دوست ملک بھی طالبان کی پس پردہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ پکی بات ہے۔ اب کون کون سے ملک ہیں ابھی میں فی الحال ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن پس پردہ یہ معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح میں خبر بتا رہا ہوں جو ایک ہفتے پہلے میں نے خبر چین اور طالبان کے حوالے سے آپ کو دی تھی۔ اچھا، اس پس منظر میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا ایک علیحدہ کردار ہے۔ بھارت اور امریکہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر حالات جو ہیں خراب رہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ٹی ٹی پی کے جو سربراہ ہیں غالباً ولی محسود، اگر میں تلفظ اگر میرا غلط نہ ہو تو ولی محسود صاحب جو ہیں، ان کا ایک CNN پہ بھی ایک بیان خاص طور پہ چلوایا گیا تھا۔ اس بیان کے چلوانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ تاکہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ دباؤ ڈالا جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اور اعلان کیا ہے اس چیز کا کہ ان کی لڑائی جو ہے پاکستانی فورسز کے ساتھ جاری رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، طالبان ٹی ٹی پی کا ایک اپنا ہوگا، لیکن اگر طالبان کی طرف سے اگر کوئی ان کو مدد نہیں ملے تو یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ اس جنگ کو پاکستان میں لایا جائے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے آئے گی۔ دیکھیے، جنگ اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے اندر زیادہ تر جو ہے نا وہ پشتون اسپیکنگ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے پشتون اسپیکنگ ہی لوگ زیادہ ہیں۔ تو اس لیے یہ توقع ان کو یہ کی جا رہی تھی کہ یہاں پر ان کو مدد دی جائے تاکہ یہاں کے جو پشتون ہیں وہ لڑائی کے اندر ساتھ دیں۔
اچھا اسی کے ساتھ ساتھ اشرف غنی صاحب ایک طرف تو بھارت کے ساتھ ساتھ ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو منظم طور پر کھڑا کیا جائے پاکستان کے خلاف، اور جو وہاں پہ خانہ جنگی کی کوششیں ہیں ان کو کیا جائے، اور اسی لیے وہ وارڈ لارڈس کو پیسے بھی دے رہے ہیں۔ اور ایک طرف اشرف غنی نے ایک پتا اور پھینکا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کو ایک دفعہ پھر آفر کی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ہم قبل از وقت انتخابات کرا سکتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ اگر انتخابات کے اندر اشرف غنی اگر ہار جاتے ہیں، ان کی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں آپ ایڈجسٹ کریں، جس کے اوپر فی الحال جو ہے طالبان جو ہے راضی نہیں ہیں۔ خاص طور پر یہ جو آپ کا جو ان کے جو قریبی ذرا ہیں تعلقات کے لوگ جو اشرف غنی کے ساتھ ہیں، جو حکومت کے اندر ہیں، امر صالح اور دوسرے ان لوگوں کے حوالے سے بہت زیادہ طالبان کو اس پہ تحفظات ہیں۔ اچھا دوسری جانب ادھر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ دہلی کے اندر ملاقات ہوئی ہے بلنکن کی، جے شنکر اجیت ڈوبھل کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور جو سفارتی ذرائع سے ہمیں معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر 3 چیزیں بڑی ڈسکس ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کہ پاکستان کے اوپر جو ہے مسلسل بھارت کے ذریعے دباؤ رکھا جائے گا، اور چین کے لیے بھی جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو منصوبہ ہے اس کے اندر بھی رکاوٹیں کس طرح لانی ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا جائے گا، اور جو بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کے جو پانی ہیں اس کے اندر بھارت اور امریکہ کی جو اسٹریٹجک تعاون ہے اس کو بڑھایا جائے گا۔ اچھا یہ سارے معاملات بھی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ لگی ہے اپنے نیو دہلی کے ذرائع سے کہ بلنکن نے کہیں تھوڑا سا اس پہ تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا کہ بھارت کے اندر کچھ تھوڑی سی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کی، وہ سب دکھانے کی بات ہیں، لیکن وہ بھارت نے سنا ہے کہ کچھ سول سوسائٹی کی کچھ لوگوں کو بلا کر ان کی ملاقات بھی کرا دی اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ بھارت میں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن حالانکہ وہ سب غلط بات ہے۔ بنیادی طور پر بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بے انتہا ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آسام کے اندر بھی، اور وہ ان کے جو سرحدی علاقے ہیں ان کے اندر تامل وغیرہ میں، آسام میں، اور اس طرف بہت زیادہ اس وقت حالات خراب ہیں۔ کئی مطلب یعنی جو بھارت کے جو شہر ہیں وہ آپس کے اندر ایک قسم کے بارڈر بن چکے ہیں، تو وہ انہوں نے سول سوسائٹی کے کچھ لوگوں کو بلنکن سے ملوایا، لیکن ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر کچھ دکھانے کے لیے کر دیا ہوگا یا میڈیا کو بتانے کے لیے کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو پس پردہ معاملات ہے وہ یہ ہیں۔ لیکن ایک چیز ان تمام 3 پوائنٹ کے اندر، ایک پوائنٹ نئی دہلی نے یہ بھی کہا ہے بلنکن کو کہ وہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دشمنی یا امریکہ کے مفادات کی اگر بات ہے تو ہمیں، کیونکہ ابھی افغانستان کے اندر بہت بڑا دھکا لگا یا دھچکا لگا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ مالے جسے کہتے ہیں کہ فری کے اندر اب بھارت کوئی کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ بھارت کو بڑی امداد دے اور مالی مدد دے ڈالرز کی شکل کے اندر یا جو بھی اسلحے کی شکل کے اندر، تاکہ وہ پھر پاکستان دشمنی یا جو امریکہ کے مفادات کی وہاں بات کر سکیں یا ان کی جنگ لڑ سکیں، کیونکہ وہ فری کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک بات دوسری ایک چیز میں ایک بتا دوں کہ ابھی میں خبر دیکھ رہا تھا پاکستان پہ، ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک خبر ہم دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہ چلی تھی فورن میڈیا میں چلی، کچھ لوگوں نے مجھ سے آج اس حوالے سے سوال بھی کیا کہ جو ٹرمپ کی کتاب لکھی جا رہی ہے اس کے جو مصنف ہے امریکن، انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت یہ قاسم سلمانی کو شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے عمران خان کو بتایا، تو عمران خان نے اسے بہت بڑا واقعہ قرار دیا اور بڑا اقدام قرار دیا۔ اصل میں بنیادی طور پر وہ اس کو غلط پینٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہوں، میں نے جب قاسم سلمانی کے اوپر جب میں نے ایک ویلاگ کیا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جس وقت یہ پتہ لگایا تھا تو عمران نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور وہی انہوں نے سانحہ قرار دیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بہت بڑا سانحہ ایک ایسا اقدام ہے جو کہ ٹرمپ نے بہت بڑا مطلب جسے کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک کام کر دیا۔ ان کا جو اصل مقصد تھا سانحہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں اتنا بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قاسم سلمانی صرف ایران کے نہیں، قاسم سلمانی شام کے اندر، لبنان کے اندر اور بھی دوسرے مسلم ممالک کے حوالے سے ان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو وہاں عمران خان نے اسے اپنے طور پر اسے ایک حیرت انگیز کام قرار دیا تھا یا حیرت انگیز اقدام قرار دیا تھا کہ ٹرمپ نے اتنا بڑا اقدام کیسے کر لیا، بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کو اصل میں غلط پینٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اسے بہت بڑا اقدام قرار دیتے ہوئے اسے سراہا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو مجھے اس وقت یہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور اس وقت تمام جو صورتحال تھی، جو لوگ وہاں پر تھے اس وقت، وہ اس وقت کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، تو مجھے اس چیز کا پتہ تھا۔ تو یہ میں نے بہرحال بات بتا دی کہ جو پاکستان کے جو عمران خان ہیں ان کی پوزیشن کو اور ایران کی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا ایک بات یہ ہو گئی، دوسرا آپ کو پاکستان کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ سیالکوٹ کا آپ نے دیکھ لیا نتیجہ جو آ گیا ہے۔
سیالکوٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی پی ٹی آئی تقریباً جیت ہی گئی ہے، اب فائنل بھی شاید سرکاری اعلان بھی ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو نتیجہ اخذ ہوا، نتیجہ وہی ہوا جو ہم پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف نے جو نیریٹو لیا تھا پاکستان دشمنی کا، وہ نیریٹو دیکھیے نواز شریف کے خاندان کو تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ان کے اثاثے کا تحفظ ہو جائے گا، ان کی فیملی کو شاید ہو سکتا ہے باہر کچھ ملا جائے، وہ فورن نیشنلٹیز وغیرہ ایک آدھ تو ویسے خیر نواز شریف وغیرہ کے پاس، دوسرے لوگوں کے پاس ہیں بھی بہت ساروں کے پاس، لیکن جو اور معاملات ہیں ان کے خاندان کو تحفظ مل سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ عالمی طور پر بڑے لیڈر بن جائیں، اپنے طور پر کوئی پاکستان دشمن لیڈر بن جائیں، مودی کی طرح کے بن جائیں، کوئی اور بن جائیں، شیخ مجیب بن جائیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ یہ نیریٹو لے کے نہیں چل سکتی۔ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا، اور یہ جو سیالکوٹ کی جب نشست میں جو شکست ہوئی ہے یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ کو دفن کر کے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گی۔ اچھا، ایک چیز دوسری یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس وقت کراچی کے اندر کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے ڈیلٹا وائرس، دیکھیے ڈیلٹا وائرس جو ہے نا بنیادی طور پر یہ بھارت سے ہی آیا تھا، اور یہ بھارت ویریئنٹ کا اس کو نام دیا گیا تھا، اور یہ ان لوگوں کو ہوا تھا جنہوں نے وہاں بھارت میں ویکسین شروع میں، جنہوں نے جو پہلی ویکسین کی کھیپ آئی تھی انہوں نے جب یہ ویکسین لگائی تھی تو ان کو یہ ویکسین لگنے کے بعد یہ اس کا ریئیکشن تھا یا جو بھی تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو اسی لیے اس کو بھارتی ویریئنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد بھارت نے اس پہ اعتراض کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے اور امریکہ کے ساتھ، تو پھر اس کو بھارت کی خوشندی کی خاطر اس کو بھارتی ویریئنٹ سے نام بدل کے اس کا ڈیلٹا وائرس نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال دیکھیں برس پھیل تو گیا ہے، اب اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، وہ لوگ خود سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر 15 دن کا مکمل لاک ڈاؤن کر دیں گے، لیکن مجھے حیرت ہوئی ابھی اسد عمر صاحب کی بات سن کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر 15 دن کا مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو یہ وائرس بہت بری طرح پھیل جائے گا۔ یہ بات جو ہے میری سمجھ سے بالکل باہر ہے کہ یہ کیسا وائرس ہے کہ جو آہستہ آہستہ بند کرنے سے نہیں پھیلے گا، اور ایک دم بند کرنے سے، ایک دم لاک ڈاؤن کرنے سے تیزی سے پھیل جائے گا۔ بہرحال یہ چیزیں اب آپ نے سوچنی ہیں، دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج کے تجزیے میں آپ سے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔